أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی سیرت سے متعلق مسلسل یہ پانچواں بلکہ چھٹا ہفتہ ہے جس میں ان پاک روحوں کی حیات زندگی اور ان کی خدمات سے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئیں. وہیں سے اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ائمہ رحمہم اللہ سے متعلق ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ان کے سلسلے میں عقیدہ کے طور پر، عمل کے طور پر، قول کے طور پر ہمیں اور آپ کو کیا منہج، کیا انداز، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق کچھ ایسی بات رکھیں کہ اتنا سن لینے کے بعد ان ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اور کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر یا مسلمانوں کے اندر دو گروپ ایسے ہیں جو سخت غلطی کے شکار ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے جو ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر ان کے بارے میں سخت غلو سے کام لے رہا ہے، سخت غلو سے کام لے رہا ہے اور ان کی سیرت اور ان کی خدمات کے بارے میں رطب و یابس اس قسم کی باتیں بیان کرتا ہے اور ان ائمہ کو اس مقام تک پہنچا دے رہا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے دائیں ہوا کرتی تھی، لوگ سامنے ہوتے تھے، مسائل صحابہ کے اختلاف کا ذکر آتا تھا تو وہ ایک ایسی بات کہتے تھے
جو آج تک بطور حکمت اہل علم کے اندر چلی آ رہی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. کوئی بھی شخص ہے، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، ابن عباس و ابن عمر ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، ابن مسعود و ابو دردہ ہیں، کوئی بھی ہے، کل یؤخذ من قولہ ویرد، کوئی بھی شخص ہو اس کی بات مانی بھی جائے گی اور رد بھی کر دی جائے گی. الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والا جو ہے اس کی ساری بات مانی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. یہ منہج دیا، لیکن لوگ اس منہج سے ہٹ کر کے ان ائمہ کے بارے میں سخت غلو کے شکار ہیں. دوسرا، ایک نوجوان کم علم، کم عمر، کم تجربہ ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جو نعوذ باللہ من ذالک ان ائمہ کی تنقیص کرتا ہے. کسی کے اوپر کسی قسم کا عیب لگاتا ہے کہ وہ حدیث کا علم ان کے پاس نہیں تھا، انا للہ. کسی کے بارے میں کسی کو یہ متہم کرتا ہے کہ ان کے پاس صرف اہل مدینہ کے صحابہ کی روایتیں رہ گئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے. اس قسم کی مختلف باتیں ان ائمہ کے شان میں بطور گستاخی کہی جاتی ہے، جو اہل سنت والجماعت کے قطعاً خلاف ہے. یہ دونوں گروپ اور دونوں جماعتیں سخت غلطی کے اوپر ہیں. ان دونوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو اس موضوع کے چھیڑنے کا سبب بنا، اس وقت بعد کتابیں ایسی سامنے آئی، مثال کے طور پر صرف کتاب کا نام لیتا ہوں میں، مؤلف کا نام یا وہ کتاب جہاں سے چھپی ہے اس کا نام نہیں لیتا. وہ کتاب ہے حدیث اور اہل حدیث، ایک موٹی سی کتاب ہے، اتنی موٹی سی. ایک صاحب نے مجھے لا کر کے دیا کہ اسے دیکھیں. واللہ اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پہنچ کر کے میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر بسا اوقات جسے آپ سفید جھوٹ کہیے، ایک جھوٹ ہوتی ہے اور ایک سفید جھوٹ ہوتی ہے، یعنی جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی کوئی کہے کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے، یہ 14ویں رات کا چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہے سفید جھوٹ، یہ سفید جھوٹ ہے. تو ایک جھوٹ ہوتی ہے اور ایک سفید جھوٹ ہوتی ہے. تو اس کتاب میں بسا اوقات سفید جھوٹ بولا گیا ہے. مثال کے طور پر شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے بعد دلی کے اندر منصب حدیث پر بیٹھے اور صرف حدیث کا علم حاصل کرنے والے ان سے 50,000 سے زائد طلباء ہیں. ایک دو نہیں، کتنا؟ 50,000 سے زائد. اور عرب کے علماء اور عجم کے علماء دونوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں کوئی عالم حدیث کا نہیں تھا. ان کے ایک شاگرد جن کی کتاب اس وقت دنیا میں سنن ابو داؤد کی شرح میں سب سے اچھی کتاب مانی گئی ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شرح حدیث کی سب سے اچھی کتاب مانی گئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ عون المعبود. ان کی ایک مفصل کتاب غایت المقصود ہے. اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں رکنوں مقام کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے قسم کھاؤں، کہاں؟ رکن و مقام سمجھتے ہیں نا،
رکن یمانی اور مقام ابراہیم، یہ جو جگہ جسے ملتزم کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بعض ضعیف حدیثیں وارد ہیں کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر چپٹے رہتے ہیں۔ تو اگر رکن و مقام کے بیچ میں یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے میں قسم کھا لوں کہ میری آنکھوں نے علم کے اندر، زہد کے اندر، تقوی